ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قبل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں کہ اللہ کریم نے اپنے گھر کا حج ہم پر فرض فرما کر ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم وہاں حاضر ہو کر ایک تو اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے اور دوسرا اللہ کریم کا قرب پائیں گے۔ حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک سفر ہے جس میں قدم قدم پر بندہ محبت الہی کے گھونٹ پیتا ہے، اللہ رب العالمین کے قرب کی مستی اور کیف حاصل کرتا ہے اور سرور حاصل کرتا ہے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارے بہت زندگی میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ کریم کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: من حج ولم یرفث ولم یفسق، جس آدمی نے حج بیت اللہ کیا اور پھر حج کے درمیان کوئی اس نے بے حیائی کا کام نہ کیا اور خدا کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ ھذا الیوم، وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو کر واپس آتا ہے کہ گویا آج اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہے۔ تو کیا یہ کرم نہیں، احسان نہیں، مہربانی نہیں کہ ہماری زندگی بھر کی سیاہیوں کو دھونے کے لیے اللہ کریم نے اپنے گھر کی حاضری ہم پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر دی؟ تو جو نیک بخت لوگ، خوش بخت لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم جو لوگ باقی ہیں ہمیں بھی دل میں ہمیشہ یہ چاہت اور خواہش رکھنی چاہیے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری وہ بھی اسی لیے ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
اگر وہ لوگ جنہوں نے جانوں پر ظلم کر لیے جاؤ کا، اے میرے محبوب اگر وہ تیری بارگاہ میں آ جاتے، آپ کے پاس آ جاتے، واستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے. معافی اللہ سے مانگنی ہے، لیکن آپ تیرے پاس جاتے، اگر وہ یہاں آ کر معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے، حضور بھی ان کی سفارش کرتے کہ یا اللہ انہیں بخش دے، تو ارشاد فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، یقیناً وہ پا لیتے اللہ کو کہ اللہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم بھی فرمانے والا ہے. تو گویا گناہوں کی معافی کا یہ راستہ. اب دیکھیں ہم گناہ یہاں بھی کرتے ہیں، شب و روز صبح و شام کرتے ہیں، تو جب بھی بندہ اللہ سے معافی مانگے اللہ قادر ہے کہ بندے کو معاف کر دے، مالک ہے، وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں اور معاف کرتا ہے. لیکن ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ اگر جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر حضور سے سفارش کرواؤ. جب حضور تمہاری سفارش کر دیں گے تو قرآن کا قرینہ بتاتا ہے کہ اللہ نے 3 تاکیدیں لگا کر فرمایا لا واجدو. واجدو ماضی ہے، ماضی مکمل، جو کام مکمل ہو جائے اس کو کہتے ہیں. علماء نے فرمایا اللہ نے صیغہ ماضی کا ذکر کیا، اس پر لام زبر لا، یہ تاکید کے لیے. یقیناً وہ لوگ پا لیتے اللہ کو توابا کہ اللہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، رحیمہ اور بہت زیادہ رحم بھی کرنے والا ہے. تو اللہ نے 3 چیزیں ذکر کر کے فرمایا اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تم آ جاتے، حضور سے سفارش کرواتے، حضور تمہاری سفارش کر دیتے، تمہارے لیے استغفار کر دیتے، یقیناً اللہ تعالیٰ کو تم پا لیتے کہ اللہ نے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں اور تمہیں دامن رحمت میں بھی لے لیا ہے. توابا، اللہ توبہ تمہاری قبول کرے گا. علماء نے فرمایا توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطیاں قصور ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور رحیمہ کا معنی ہے آئندہ کے لیے اللہ تمہیں دامن رحمت میں لے لے. جب رسول اللہ تمہارے سفارشی بن جائیں گے پھر اللہ کا خاص دامان رحمت تمہیں نصیب ہو جائے گا. تو برادران ذی قدر اسی عقیدہ کے تحت اہل ایمان مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں نماز پڑھیں گے اور آپ کی بارگاہ پاک میں حاضری دیں گے. مسجد نبوی دنیا کی سب سے زیادہ 3 مسجدیں برکت والی ہیں اسلامی نقطہ نظر سے. سب سے پہلے نمبر پر مسجد حرام جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے، اس میں ایک نماز بقیہ مسجدوں میں لاکھ نمازوں کے برابر ہے. اس کے بعد مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان کا مقام ہے، ان کی حاضری. علماء نے فرمایا جو حدیث پاک وہاں مسجد نبوی میں لکھی ہوئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ میری مسجد میں جو آدمی ایک نماز پڑھے گا، یہاں کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں کے برابر ہوگی. اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. بہرحال جو بھی ہو، محبوب کے قرب میں پڑھی گئی نماز بہرحال بابرکت ہے، زیادہ فضیلت والی ہے اور زیادہ مقام والی ہے. تو مدینہ شریف کی حاضری اور حضور کی بارگاہ کی حاضری یہ بھی ہماری ایک محبت کا حصہ ہے. جس طرح ہم دل کے اندر اپنے معبود حقیقی اللہ کے لیے بے پناہ محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی چاہت، اللہ کا قرب چاہنے کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، جلوت و خلوت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ کبھی اللہ رب العالمین کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے. اسی طرح امتی کے لیے حضور کا قرب پانا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچنا یہ بھی امتی کے بخت کی معراج ہے، یہ کمال ہے. تو حضور کی بارگاہ میں حاضری یہ بھی مستحب ہے.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف جائیں تو مسجد نبوی کی نیت کرے، حضور کی قبر انور کی نیت کرنا بدعت ہے، غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ انہیں غلط فہمی ہے۔ پہلی بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ جس مسجد نبوی کی ہم نیت کر کے جائیں گے اس مسجد کو جو شرف ملا وہ کس ذات کی وجہ سے ملا۔ مسجد تو یہ بھی ہے، مسجد تو لاکھوں دنیا میں مسجدیں ہیں، لیکن مسجد نبوی معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، تو حضور کی نسبت کی وجہ سے مسجد کو بھی مقام ملا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضور مکہ میں ہو، اللہ مکہ کی قسم اٹھاتا ہے، وہاں قرآن کے الفاظ قابل غور ہیں، وہاں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے مکہ کی قسم ہے۔ مکہ کی قسم کی وجہ اللہ نے خود بیان کی، فرمایا یہ وجہ نہیں کہ مکہ میں میرا گھر ہے، مکہ میں حجر اسود جنتی پتھر ہے، مکہ میں مقام ابراہیم ہے، مکہ میں صفا و مروہ ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں، لیکن مکہ قسم اٹھانے کے اس وقت قابل ہوا جب مکے میں مجھے محبوب نظر آیا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تو مکہ میں ہو اس وقت مجھے مکہ کی قسم ہے۔ اور ہمارے فرمایا یہ اس کا مطلب ہے کہ حضور جہاں ہو وہی جگہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ حضور مکہ میں ہو اللہ کو مکہ محبوب ہوتا ہے، حضور مدینہ چلے جائیں اللہ کو مدینہ محبوب ہوتا ہے۔ تو جب حضور کی وجہ سے مکہ کو عزت ملی تو حضور کی وجہ سے مدینہ کو بھی عزت ملی، حضور کی وجہ سے مسجد نبی کی بھی عزت ہے، اور یہ ساری عزتیں اور یہ سارے شرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم حضور کی بارگاہ کی حاضری کو بھی باعث ثواب، مستحب اور مباح سمجھتے ہیں، بلکہ اہل دل تو حضور کی بارگاہ کو زندگی کی آخری معراج اور آرزو سمجھتے ہیں کہ امتی کو حضور کی بارگاہ کی رسائی نصیب ہو جائے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، کام کر رہے تھے گھر میں، حضور کا خیال آیا تو کام چھوڑ دیا، دل میں آیا کہ ابھی نہ جاؤں حضور سے ملوں، پھر اپنے آپ کو دلاسا دیا کہ زور ہوگی جائیں گے، نماز پڑھیں گے، ملاقات ہو جائے گی، لیکن حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی محبت نے بیٹھنے نہ دیا، میں کشاں کشاں چل پڑا، اگرچہ دوپہر ہے ملاقات کا امکان تو نہیں، حضور آرام کر رہے ہوں گے، لیکن حضرت ثوبان کہتے ہیں میرا بخت جاگا، میں گیا تو حضور مسجد میں موجود تھے، میں حاضر ہوا، حضور نے میرا تیز چلنا، میری کیفیت بھانپ لی، آپ نے فرمایا ثوبان خیر تو ہے، اس کیفیت میں تمہارا خیر تو ہے۔ ثوبان کہتا میں نے ساری بات بتا دی کہ یا رسول اللہ میں گھر میں تھا، حضور کا خیال آیا، آقا آپ کی دید اور زیارت کی طلب اتنی بڑی کہ میں زور کا انتظار نہ کر سکا، یا رسول اللہ کشاں کشاں مجھے کشش لے آئی، لیکن یا رسول اللہ وہ تو میری پوری ہو گئی کہ حضور کی زیارت، لیکن یا رسول اللہ اب ایک اور سوال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ حضرت ثوبان کہنے لگے اب صحابی کا سوال سنیں اور ایک امتی کے دل میں رسول اللہ کے لیے کیا شوق ہونا چاہیے وہ سنیں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دل چاہا کہ ملوں لیکن میں زور تک صبر نہ کر سکا، اب یا رسول اللہ ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ انشاءاللہ جنت تو آپ کے صدقے ہمیں ملے گی، لیکن میرے لیے پریشانی کا باعث یہ ہے کہ حضور اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ہم ادنا درجے میں ہوں گے، اور اللہ کی قسم یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو جنت میں نہیں دیکھیں گے تو ہمیں تو جنت میں بھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ ہے ایک صحابی کا اشتیاق، حضور کی ذات کے لیے محبت کہ اب جس جنت میں حضور نہیں ہوں گے آقا ہم اس جنت کو کیا کریں گے، تو میں جو ظہر تک حضور سے جدا نہیں ہو رہا یا رسول اللہ ہمارا وہاں کیا بنے گا۔ وہ ایک شاعر نے بڑی لطیف ترجمانی کی، وہ کہتا ہے کہ چاہ جنت دینے کو کارانو در دوزخ دا بدکارانو جیڑا قیدی محبوب دی زلفان دا او جنت دوزخ کی جانے۔
کہ جو محبوب کی زلفوں کا قیدی بن جاتا ہے اس کے لیے تو جنت وہی ہوتی ہے جہاں محبوب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں نظر نہیں آئیں گے ہمیں جنت میں بھی سکون نہیں آئے گا۔ حضرت ثوبان کی آنکھوں میں عجیب ایک طلب اور ایک طلب کا جذبہ تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی فراز عرش سے آواز آئی، جبریل آ گیا، یا رسول اللہ آپ کا عاشق یہاں تڑپا ہے، مجھے وہاں سے بھیجا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کا ایک عاشق تڑپا ہے۔ محبوب کی محبت کا جواب محبوب نہیں دے گا، ہم دیں گے۔ یا رسول اللہ جواب میں لایا ہوں۔ فرمایا جبریل کیا جواب لائے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے مجھے بتا کر بھیجا ہے کہ آپ اپنے غلاموں کو بشارت دے دیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے محبوب مکرم آپ انہیں بتا دیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اسے کل جنت میں رسول اللہ کی معیت ملے گی۔ حضرت ثوبان کے اس عشق پر، اس شوق پر دنیا بھر کے حضور کے عاشقوں کو یہ جواب ملا کہ یہ نہیں کہ برائے نام عاشق رہو، زبان اور دانوں کے عاشق رہو۔ جیسے آج ہم محفلوں میں بڑے بڑے حضور کے عشق کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، عشق کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، ان داموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے تو اطاعت رسول اللہ کو شعار زندگی بنا لو۔ جو یہاں میرے محبوب کی اطاعت کرے گا، میں آپ کو کہتا ہوں نا وہ دعائیں یاد کریں جو حضور مختلف لمحات میں پڑھا کرتے تھے، آپ کی زندگی کے وہ قیمتی لمحات تو رسول اللہ کے لمحات سے مل جائیں گے نا۔ تو اس طرح اپنی زندگی کا دائرہ عمل میں بڑھائیں، جب بڑھائیں گے تو فرمایا ہم وہاں بھی محبوب کی انہیں معیت عطا فرمائیں گے۔ علماء نے فرمایا یہ معیت کیسے ہوگی؟ حضور تو نبیوں سے بھی اعلیٰ درجے میں اور ہم خاک کے ذرے کہاں ہوں گے؟ فرمایا اللہ قادر ہے حجاب اٹھا دے، امتی یہاں بیٹھا بھی محبوب کے ساتھ محسوس ہو رہا۔ بہرحال یہ الگ ایک بات ہے، میں کر رہا تھا کہ حضور کا قرب ہی اصل مقام ہے، حضور کا قرب ہی جنت ہے، حضور کا قرب ہی کامیابی ہے۔ اس لیے مدینہ طیبہ کی حاضری میں یہ کہنا کہ حضور کی قبر انور کی نیت کر کے جائیں گے تو یہ غلط ہوگا، یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ حضور کی بارگاہ کی حاضری مستحب ہے، مباح ہے، اور سعادتوں کا کمال اور معراج ہے۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا کہ ایک امتی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ تو بہرحال حج بیت اللہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری یہ بھی ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے اور ہر بندہ مومن چاہتا ہے۔ پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ایک اور حوالے سے بھی اہل ایمان کی دلچسپی کا باعث ہے۔ جب ان دونوں مبارک شہروں کا نام آتا ہے آٹومیٹکلی ایمان سے بتائیں حضور کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ جب مکہ کا ہم نام لیتے ہیں ہم مکہ کو کیا جانیں؟ اقبال نے کہا تھا تو فرمودی رہے بتہا گرفتیں وگرنہ ما تو جزرا منزل نیست۔ یا رسول اللہ ہمیں خدا کی قسم ہے حضور نے کہا ہے تو ہم حج کرنے جاتے ہیں، ورنہ ہمارا حضور کے بغیر مقصود اور کیا ہے؟ کیا عشق کی انتہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تو ہم حج پر جاتے ہیں، وگرنہ بجز تو منزل ما نیست، حضور کے بغیر ہمارا تو مقصود ہی اور کوئی ہے۔ ہم تو جو کرتے ہیں صحابہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی یہی انداز تھا۔ حضرت عثمان غنی مکہ میں گئے کافروں کے ساتھ مذاکرات کرنے، کافروں نے کہا ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے رک جاؤ ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ حضرت عثمان کو بھیجا، طے ہو گیا اگلے سال آئیں عمرہ کر جائیں۔ مکہ والے کہنے لگے اب مذاکرات ہو گئے، بات طے ہو گئی، عثمان تم طواف کعبہ کر سکتے ہو، تم چاہو تو صفا مروہ کے چکر لگا سکتے۔ اگر کوئی ہوتا ثواب کا بھوکا جو ثواب کے بڑے پل باندھتے ہیں تو جھٹ طواف کعبہ شروع کر دیتا۔ حضرت عثمان نے غیرت ایمانی سے کہا ما کنت لأطوف بالبیت ورسول اللہ لم یطف، مجھے کہتے ہو میں کعبہ کا طواف کر لوں، رسول اللہ جب تک نہیں کریں گے میں نہیں کروں گی۔ جب حضور مجھے میں
फिर किस लिए तवाफ काबा करूंगा। एक रिवायत में आता है कि बास साहबा ने वहां कहा हुदैबिया के मकाम पर उस्मान बख्त वाला है, तवाफ काबा करेगा। हुजूर ने फरमाया जब उस्मान मुझे वहां नहीं देखेगा उस्मान तवाफ नहीं करेगा। गोया सहाबा का इश्क कमाल का था और हुजूर की उनके दिल में कदर कमाल की थी। ये था बाहम मोहब्बत का वो रिश्ता जो आज कमजोर हो रहा है। बाज लोग आमाल की बुनियाद पर हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता कमजोर करते हैं, वो भी गलत है। बाज लोग सिर्फ मोहब्बत के दावे करते रहते हैं, अमल नहीं करते। ये दोनों ग्रुप गलत हैं। असल बात ये है कि दिल में बेपनाह रसूलुल्लाह के लिए चाहत हो और उस चाहत का अमली सबूत ये हो कि बंदे की जिंदगी धीरे धीरे महबूब की सुन्नत में ढलती चली जाए, महबूब के तरीकों में ढलती चली जाए और वो हर कैफियत और हर हाल को हुजूर की याद समझे, हुजूर की कैफियत समझे। तो बरादरान गिरामी कदर, हजरत सौबान ही नहीं बहुत से सहाबा के इस पर आप पीछे खिताब तफसीली सुन चुके हैं, मजीद इस पर बातें इंशाअल्लाह होंगी। आज मकसूद ये है कि मदीना तैयबा की हाजिरी क्यों होती है। अल्लाह करीम ने फरमाया वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए अगर मेरे महबूब की बारगाह में आकर हुजूर से अर्ज करते, फिर ये है वहां हुआ मदीने में एक बंदा लेकिन हुजूर के करीब न जाए। एक आदमी कहने लगा, बड़ा सिख आदमी, कि हमने आंखों से देखा है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े अल्लामा साहब गए मस्जिद नबी में नफल पढ़े और वापस आ गए, हुजूर की कब्र पाक पर हाजिरी नहीं दी। एक ये भी फिक्र है कि नमाज पढ़ ली वहां हुजूर की बारगाह में हाजिरी नहीं दी। लेकिन बरादरान गिरामी कदर उस मस्जिद की, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि इज्जत ही हुजूर की निस्बत की वजह से है। दूसरी बात ये कि अल्लाह करीम ने खुद फरमाया कि अगर जानों पर जुल्म कर लिए मेरे महबूब के पास आओ, हुजूर तुम्हारी सिफारिश करें, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। ये सहाबा का मामूल था कि कोई भी काम होता। हजरत अबू लुबाबा, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अल्लाह करीम मदीना पाक की हाज़िरी नसीब करे। वहां रियाजुल जन्ना में एक सुतून है, उसका नाम है उस्तने अबी लुबाबा। आज उसका नाम है उस्तने तौबा, तौबा वाला सुतून। वहां हजरत अबू लुबाबा का नाम पहले लिखो था, अब मालूम नहीं लिखो। यानी ये हुजूर के एक सहाबी थे, इनसे गलती हो गई, इन्होंने आकर रस्सी के साथ सुतून से अपने आप को बांध दिया। सहाबा का ये एहसास था कि छोटी सी गलती हो जाती अपने बारे में बड़े कॉन्शियस हो जाते, अल्लाह से बहुत डरते, अपने आप को सुतून से बांध दिया और कहा जब तक अल्लाह मेरा गुनाह माफ नहीं करेंगे और हुजूर मुझे खबर नहीं देंगे मुझे न खोला जाए। ये एहसास था, आपने अपने आप को बांध लिया। अब आपकी तौबा का हुक्म आया तो हुजूर ने फरमाया अबू लुबाबा को कहो तेरी तौबा कबूल हो गई। तो कहने लगा या रसूलल्लाह करम करें ना, अपने हाथ से खोल लें ताकि मुझे यकीन हो जाए कि अल्लाह ने करम किया। तो हुजूर ने खुद फिर करम फरमाया। सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये बेपनाह वाबस्तगी रखते थे। उसी के एक तकाजा है, फरमाया हुजूर की बारगाह में आओ और सिफारिश करवाओ। उलमा ने लिखा हुजूर की हयात तैयबा में भी ये आयत थी, आज भी कायम है। आज इस हवाले से जो उम्मती वहां जाएगा कि हुजूर मेरी सिफारिश कर दे, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह उस पर निगाह करम फरमाएगा, क्योंकि सही हदीस है। हुजूर ने फरमाया कि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। या रसूलल्लाह आप जिंदा हैं, हम आते हैं सवालों के जवाब लेते हैं, आका मौत कैसे बेहतर है? फरमाया अना फरतुल लकुम, मैं तुम्हारे लिए खजाना बनूंगा, तुम गुनाह करोगे मैं रब से माफियां मांगकर तुम्हारी बख्शिश करवाऊंगा। तो हुजूर आज भी कब्र अनवर में उम्मत के लिए दुआएं करते हैं और उम्मत की बख्शिश की अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करती हैं। यही वजह है बहुत से उलमा, हत्ता के अल्लामा इब्ने कसीर जो अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, उन्होंने तफसीर इब्ने कसीर में भी नकल किया हजरत अली इसके रावी है कि एक आदमी, अभी हुजूर के विसाल को 1-2 दिन गुजरे, एक आदमी आया, सवारी बाहर बांधी, अंदर आकर कहने लगा अफीकुम रसूलुल्लाह, तुम्हारे अंदर हुजूर हैं। हम समझ गए अजनबी आदमी है। हजरत अली भी थे, फरमाया नहीं हुजूर तो नहीं है, तुम क्यों आए हो? कहने लगा मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा, अल्लाह करीम ने फरमाया जिन्होंने जानों पर जुल्म कर लिए अगर मेरे महबूब की बारगाह में आकर
کر سفارش کروائیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ میں آیا ہوں حضور کی بارگاہ میں دعا کروانے کے لیے۔ تو برادران گرامی قدر، صحابہ نے بتایا حضور کا وصال ہو گیا، اور یہ ہے حضور کی قبر انور مسجد کے پاس۔ جب وہ آدمی وہاں گیا تو زارو کتار رونے لگا، اور احساس ہوا کہ میں حضور کے وصال کے بعد پہنچا۔ علامہ عتبی کہتے ہیں وہ آدمی تو حاضر ہوا، لیکن مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آپ نے مجھے فرمایا اے عتبی اس آنے والے اعرابی کو خوشخبری دے دو، رب نے اس کے گناہ معاف فرما دیے، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اسے علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ، امام قرطبی علیہ الرحمہ اور بہت سے محدثین نے نقل کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ارادے سے امتی آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو اور حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتی کی سفارش پیش کر دیں۔ تو برادران گرامی قدر، اس میں کیا کوئی کلام ہے کہ مدینہ منورہ کیوں نہ مسلمانوں کو محبوب ہو؟ صحابہ کرام بے پناہ مدینہ سے محبت رکھتے تھے، تابعین محبت رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، آپ مدینہ منورہ میں پہلے رہا کرتے تھے، بعد میں آپ جب بادشاہ بن گئے اور امیر المومنین بن گئے تو آپ وہاں گئے، تو جو آدمی مدینہ شریف جاتا باقاعدہ اسے کہتے کہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرا سلام عرض کرنا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی، اور اس شعر سے محبت کی مین وجہ تو حضور کی ذات ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے فارسی میں، لیکن بڑا ہی پیارا ہے، کہتے ہیں اے خنک شہر کے در و دل برست، اے وہ ٹھنڈا میٹھا شہر جس میں کہ میرا محبوب رہتا ہے، خاک طیبہ از دو عالم خوشتا رست۔ ہمیں تو سارے جہانوں سے اس ٹھنڈے شہر کی خاک پیاری لگتی ہے جہاں ہمارا محبوب رہتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی ساری وابستگی اور محبتیں مدینہ پاک سے حضور کی بارگاہ کی وجہ سے، اور حضور کی بارگاہ کی حاضری ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آج بھی امتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ عرض کرے یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دے، میرے گناہوں کی معافی کی درخواست کر دے۔ اگر رسول اللہ نے مہربانی فرما دی اللہ معاف فرما دے گا، لیکن آیت میں یہی ہے وہاں جاننا کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی گیا اللہ سے معافی مانگی، لیکن حضور کو وسیلہ نہ بنایا، بلکہ حضور کو وسیلہ بنانا شرک سمجھتا ہے یا بدعت سمجھتا ہے، ایسے آدمی کا مدینہ میں ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ایسے آدمی کو رسول اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حضور کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ واستغفر لهم الرسول، جس کے لیے رسول اللہ استغفار کریں گے۔ درمیان میں شرط یہ ہے کہ میرا محبوب تمہارا سفارشی ہو، حضور بھی تمہارے لیے سفارش کر دے کہ یا اللہ اسے معاف فرما دو، تو حضور کرم نوازی فرما دیں گے۔ اس لیے حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، اور مدینہ طیبہ کی حاضری سعادتوں کی معراج ہے۔ تمام اہل ایمان سمجھتے ہیں کہ مدینہ پاک کی حاضری اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو متوجہ کر دیتا ہے، اور میں سلام کہنے والے کے سلام کا جواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ ہمارے آقا قبر انور میں زندہ جاوید ہے، آنے والے کے سوال کا جواب اگر چاہے تو عطا کرتے۔ یہ الگ بات ہے، ہر بندے کے سوال کا جواب اس کے مقام و مرتبہ کی حیثیت سے ہوتا ہے، لیکن فرمایا میرا اللہ مجھے متوجہ کرتا ہے۔ پھر توجہ میں فرق ہوتا ہے، آنے والوں کے مقامات میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو کفن پہنا کر حضور کے دروازے پر رکھ دیا گیا، اس لیے رکھ دیا گیا کہ یا رسول اللہ صدیق زندگی بھر رسول اللہ سے جدا نہیں ہوا، آج پھر چاہتا ہے کہ حضور کا قرب ہو۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ میں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں، مولانا اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے حضور کی قبر پاک سے کرامتاً آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب سے ملا۔
تو جانے والا تو جاتا ہے، لیکن جتنا حضور سے قرب ہوتا ہے اتنا نوازا جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے دلوں میں بے پناہ اپنے آقا کے لیے چاہت رکھیں، حضور کی بارگاہ کی حاضری کی تمنا رکھیں، اور یہی محبت اور یہی طلب اصل ہے، یہی معراج ہے۔ اور الحمدللہ تعالی آج امت کا غالب اکثر طبقہ ایسا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، امتی اپنے آقا کے لیے بے چین رہتا ہے، بے تاب رہتا ہے، اور مدینہ منورہ کی حاضری کو اپنی سعادتوں کا کمال سمجھتا ہے، سعادتوں کی آخری معراج سمجھتا ہے۔ یہی عقیدہ دنیا بھر میں ہے اہل اسلام کا، اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں پر مہربانی کرتے ہیں، حسب الحادت حسب المقام کرتے ہیں، جیسا کسی کا مقام ہوتا ہے ایسا ہی۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال میں اپنے مرشد گرامی کی صحبت میں رہا۔ 20 سال کے بعد آپ نے فرمایا چلو معین تمہیں حج کروائیں۔ حج کے لیے گئے تو فرماتے ہیں جب حج سے فارغ ہو گئے تو ٹائم خلوت ملا، تو تنہائی میں بابا جی نے میرے شیخ کریم حضرت خواجہ عثمان ہرمنی نام تھا آپ کے شیخ کریم کا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، حتیم کعبہ کے نیچے رکھ کر کہا یا اللہ میں معین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ آپ فرماتے میں نے خود سنا کہ جواب آیا ہم نے معین کو قبول فرما لیا ہے۔ اس قبولیت کا انداز تھا کہ اس ایک انسان کے دم سے لاکھوں لوگوں کے کفر کے جنجو ٹوٹے اور انہیں اللہ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا فیضان اسی طرح فرمایا۔ پھر مجھے مدینہ منورہ میں مرشد کریم نے فرمایا آؤ تمہیں حضور کی بارگاہ کی حاضری دلوائیں۔ آداب طریقت یہی ہے، اپنا حاضر ہونا اور ہے، مرشد کے ساتھ حاضر ہونا اور ہے۔ فرمایا آؤ تمہیں حاضری دلوائیں، اور کہا کہو الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، اے پہلے اور بعد والوں ساری کائنات کے آقا آپ کی بارگاہ میں معین الدین سلام عرض کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے خود سنا کہ حضور کی قبر انور سے مجھے سلام کا جواب ملا۔ تو یہ مقام کے مطابق ہوتا ہے، احساس والے احساس رکھتے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری آنکھوں اور دلوں پر گناہوں کے پردے ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حضور کا امتی جتنا درد رکھتا ہے اتنا اسے ضرور اجر عطا کیا جائے گا۔ آج یہاں کوئی جواب آئے نہ آئے، آج مہربانی ہو نہ ہو، ایک دن ہوگا کہ یہ محبت کام آئے گی اور اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ تو مدینہ منورہ میں تو ویسے بھی یا مکہ مکرمہ میں کر رہا تھا، ہم تو ان دونوں شہروں کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ فضائیں ہیں جہاں ہمارے محبوب نے سانس لی، جہاں ہمارے آقا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک انتہائی پیارا محبوب شعر ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ اس میں غور کریں، کیا ہی کہنے والا پیاری بات کرتا ہے۔ کہتا ہے تصور میں تیرے ہر شے، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ جیسے ایک بچھڑی ماں کو اپنے جدائی والے بچے کی قمیص نظر آئے تو دیکھتی وہ قمیص کو ہے لیکن یاد بچوں کو کرتی ہے، ایسے ہی عاشق جب فضائے مکہ میں داخل ہوتا ہے تو مکہ کی فضا ہو یا مدینہ کی ہو، اسے ہر سو حضور کے جلوے نظر آتے ہیں، وہ سوچتا ہے یہاں سے میرے کریم گزرے ہوں گے۔ میں الحمدللہ ایک مرتبہ طواف کعبہ کر رہا تھا، مجھے سیرت النبی کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ واقعہ یہاں پیش آیا تو الحمدللہ پورے طواف کے اندر عجیب رکت کا عالم رہا کہ یہاں میرے کریم کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے۔ یہی یادیں جب تازہ ہوتی ہیں تو دل کی محبت کو ایک ہوا نصیب ہوتی ہے، ایک تازگی نصیب ہوتی ہے۔ آج امتی کو چاہیے اپنے آقا سے اس تعلق کو کمزور نہ ہونے دے، مان نہ کرنے دے، یہ تعلق میں پناہ دل میں ہونا چاہیے۔ اور ایک وقت تھا، آج بھی
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل مدینہ وہاں زیادہ لوگ لاپرواہ رہتے ہیں یا اس طرح کے، نہیں، وہاں آج بھی ایسے لوگ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عرب آدمی حاضر ہوا، خدا کی قسم جو ہی روزہ انور سامنے آتا گیا وہ ایسا دم بخود ہو گیا جیسا معلوم ہوتا تھا اس میں گویا جان ہی نہیں ہے، اتنا ادب کا پیکر بن کر کھڑا ہو گیا، اور کس مستی میں صلاۃ و سلام پڑھتا رہا یہ وہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے، جو جس کیفیت میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے دلوں میں آج بھی وہی کشش ہے۔ وہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور زمانہ واقعہ ہے۔ پیر صاحب بڑے معروف عالمی لیول کے آدمی تھے، آپ مدینہ شریف گئے، آپ وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اس وقت ابھی سعودی عرب کا تیل نہیں نکلا تھا، لہٰذا آپ غریب لوگوں کی مدد کرتے، ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے چند دن ساتھ رکھا، اسے کھانا کھلایا اور پیار سے کہا کہ میرے ساتھ پاکستان چلو، میں تمہاری تعلیم و تربیت کا انتظام کروں گا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے ساری باتیں یاد کر لی، تو بچہ معصومانہ انداز میں مجھے کہنے لگا وہاں مجھے سب کچھ ملے گا، کہا سب کچھ ملے گا، تو بڑی معصومیت سے روضہ پاک کی طرف اشارہ کر کہتا ہے مجھے وہاں یہ گنبد پاک بھی ملے گا۔ تو پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا وہاں یہ کیسے ملے گا، محبوب تو یہاں ہے۔ کہنے لگا پھر میں یہیں رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ نعمت فراوان عطا فرمائی ہے کہ اس امت کا دل آج بھی حضور کی محبت میں، حضور کی جدائی میں تڑپتا ہے۔ اور یاد رکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میری امت میں کچھ لوگ وہ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرا کلام نہیں سنا ہوگا، لیکن مجھ سے اتنی محبت رکھتے ہوں گے کہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے کائنات بھر کی پونجی قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ بتائیں کیا آج ہر امتی کا یہی جذبہ نہیں ہے، یہی پیار نہیں ہے؟ الحمدللہ یہ پیار جب تک سلامت رہے گا، سمجھے ایمان کا بخت سلامت ہے، ایمان کی روحانیت زیادہ ہے، اگر اس میں کمی آ گئی۔ میں علامہ اقبال کی فارسی کلام پڑھ رہا تھا، تو علامہ اقبال آپ جانتے ہیں اس انسان کے دل میں حضور کی محبت کا کیا انداز ہے، تو ان کا ایک بڑا مشہور زمانہ بہت لمبا ایک ہے حضور کی بارگاہ میں، جو انہوں نے ایک عرض پیش کی وہ بہت لمبی ہے، اس میں ایک مقام پر جا کر نا پیچھے سے امت کے حالات ذکر کرتے ہیں، چونکہ اقبال مفکر تھے، پورے حالات کو ڈسکس کرتے، امت کے حالات کو سارے حالات ڈسکس کرتے کرتے آخر میں علامہ اپنی بات چھیڑتا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اپنی ایک آرزو کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے آرزو ہے بہت بڑی اور میری زندگی کی آخری آرزو ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے وہ آرزو زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں مجھے زبان پر لاتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ شرم اظہار آید مرا، لیکن شفقت تو جرأت فزاید مرا۔ یا رسول اللہ میری ایک آرزو ہے لیکن منہ پر لانے سے شرماتا ہوں، لیکن اے میرے نبی ہست شان رحمت گیتی نواز، لیکن اے میرے وہ آقا جن کی رحمت سارے جہانوں کو نوازتی ہے، تیری شفقت مجھے کہتی ہے اقبال بول۔ انداز دیکھیں اقبال کا، کہتے ہیں آقا آرزو بہت بڑی ہے، لانا چاہتا ہوں زبان پر لیکن شرماتا ہوں، کیسے لاؤں، عمل میرے پاس نہیں، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی پونجی نہیں، میں کیسے بات کر سکوں، مجھے شرم آتی ہے۔ پھر کہتا ہے رحمتیں تو شفقت، میں آپ کی شفقت مجھے کہتی ہے۔ اقبال بول کیا کہنا چاہتا ہے، بڑے عجیب انداز میں کہتا ہے کہ ہست شان رحمت کو گیتی نواز، آرزو دارم کے میرم در حجاز،
کہتا ہے یا رسول اللہ میرا تو ایمان ہے، سارا جہان حضور کی شفقتوں پر پل رہا ہے، تو ایسی ہماری شہرت والے میرے رسول میں پھر بات کر ہی دیتا ہوں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کاش اقبال کی موت حجاز میں آ جائے، آرزو دارم میں آرزو رکھتا ہوں کہ میرم در حجاز یا رسول اللہ مجھے موت حجاز میں آ جائے، کبھی ایسا ہو کہ اقبال مدینہ طیبہ حاضر ہو اور مجھے وہی موت آ جائے۔ پھر دیکھیے اقبال اپنی اس آرزو کا کیا انداز پیش کرتا ہے، کہتا ہے کوکب مرا دیدہ بیدار بخش یا رسول اللہ کرم کیجئے نا میری قسمت کا ستارہ جگا دیجئے، اقبال کو مدینہ میں موت آ جائے اور مرکز در سایہ دیوار یا رسول اللہ، اور اقبال کچھ نہیں مانگتا تیری دیوار کے سائے میں قبر مانگتا، لیکن اپنی آرزو کو کن محبتوں کی مستیوں میں آگے بڑھاتا ہے اور کیا عرض کرتا ہے کوکب امرا میرے اس قسمت کے ستارے کو دیدہ بیدار بخش اور مرکز در سایہ دیوار بخش، اپنی دیوار کے سائے میں مجھے بھی تھوڑی سی جگہ دے دو یا رسول اللہ، یہ کرم ہے۔ لیکن کہتے ہیں آقا کہتے ہوئے بھی شرماتا ہوں، لیکن اگر حضور کا کرم ہو جائے یہ مہربانی ہو جائے، آگے دیکھیے اقبال کیا بات کرتا ہے، حد ہے نا عشق کی اور حضور کے قرب کے کمال کو اقبال کیا اہمیت دیتا ہے، کہتا ہے بافلک گرم کے آرام ممنی گر دیدہ آغازم انجامم، حضرت اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ یہ کرم کبھی کر دے اور حضور کے شہر میں اور میں حجاز میں قبر مل جائے، اگلی بات آپ کریں اقبال کتنا حضور کے قرب کو اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں با فلک گویم، پھر میں آسمان کو کہوں گا وہ آسمان آرامم نگر میرا آرام دیکھ اور دوتا انجامم، میری ذلتیں پستیوں میری گناہگاریوں میری سیاکاریوں اور میری حقارتوں کو دیکھنے والے آسمان میرا انجام بھی دیکھ کہ کس محبوب کی نگری میں مجھے موت نصیب ہوگی، با فلک گویم کے آرامم نگر دیدہ آغازم انجامم نگر، اے میرے آغاز کو دیکھنے والے میرے انجام کو بھی دیکھ کہ اللہ نے مجھے کیا انجام عطا فرمایا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مدینہ طیبہ کی ایک کشش ایک طرف ہر بندہ مومن کے دل میں موجود ہے، اسے ہونا چاہیے جس قدر زیادہ ہوگی، بلکہ میں پڑھ رہا تھا واصف علی واصف کی ایک کتاب، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا جوان لڑکا تھا، تو لوگ بیٹھے ہیں ایک اللہ والے کے پاس، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، واصف علی واصف صاحب نے ذکر کیا کہ ایک اہل اللہ کے پاس لوگ آ رہے تھے اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے، وہ لڑکا آگے بڑھا جوان، فرمایا بیٹا تم بڑی دیر سے بیٹھے ہو، بڑی دیر سے بیٹھے تم نے کوئی بات نہیں، کہتے جی میں نے الگ بات کرنی ہے، وہ کر لو میں نے الگ بات کرنی ہے، انہوں نے فرمایا ابھی الگ ہو جاتے ہیں آپ بات کرو بڑی دیر سے بیٹھے، اس نے کہا نہیں، لوگ چلے گئے، وہ اکیلا میرے قریب ہو کر نا، وہ بزرگ کہتے ہیں واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کو وہ کہنے لگا جناب دعا کریں اللہ مجھے مدینے بلا لے۔ بتائیں ایک جوانی میں ایک بچے کے دل کی یہ روح کتنی عجیب ہے، کتنی چاہت یہ پیاری ہے، تو ان بزرگوں کو منہ سے بے ساختہ نکلا ابھی اللہ آپ کو مدینے نہ بلائے، تو بچہ دھارے مار کر رونے لگا، سسکیاں لے کر رونے لگا، جب رو رو کر بے حال ہو گیا تو بزرگوں نے تھپکی دے کر کہا بیٹا یہی تو رستے میں چاہتا ہوں، ابھی دین عمر کا کچا ہے مدینے جائے گا، تیرے شوق کی جوانی ختم ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں تو اور طرف کر یاد محبوب میں پختہ ہو جائے، پھر تجھے مدینہ کی یاد ہے۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی اللہ تجھے نہ دے جائے، اور سن جن کی یہ طلب ہوتی ہے انہیں بالآخر بلایا جاتا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری یہ طلب ختم ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے دوستو، دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ مدینے کا طالب رکھے اور رسول اللہ کے قرب کے ہم طالب رہیں، اور اس کے لیے جو ہم محبت، جو مستی اور کیف اپنی ذاتوں میں رکھتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا شعر ہے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کا، آسان بھی ہے، علامہ اقبال کے اشعار تو مشکل ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، کہ یا اللہ مجھے ایمان پر موت حضور کی گلی میں عطا فرما اور میری قبر حضور کے شہر انور میں بنا۔ یہ دعائیں کیوں ہمارے بزرگ مانگتے ہیں؟ مدینے سے واپس نہ آنے کی دعائیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ حضور کا ارشاد ہے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت، جو مدینے میں مر سکے کوشش کرے کہ میرا وقت آخری مدینے میں آئے، کوشش کر لے۔ اگر ایمان پر مرے گا تو میں محمد اس کا شفیع بنوں گا، میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا، وہ میری چاہت میں آئے گا، میری محبت میں آئے گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی مدینے کی طلب، دعا ہے اللہ کریم کا ہمیں ہر حال میں سچا عشق عطا فرمائے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری بات، ذی الحج کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اس کے پہلے 10 دن بہت برکت والے ہیں۔ قرآن کریم میں ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے، اتنی یہ برکت والی راتیں، پہلی ذی الحج کی 10 راتیں، آج 2 ذی الحج ہے، 8 دن باقی ہیں۔ ان دنوں میں بطور خاص آپ جانتے ہیں حاجی اللہ کے مہمان حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت خاص جوش میں ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں جو بھی بندہ نیکی کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے ان دنوں میں اس کی نیکی کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ بطور خاص اگر ممکن ہو تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اور 8ویں اور 9ویں ذی الحج کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 8ویں ذی الحج کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرمایا گیا، اور 9ویں ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کرا دیا گیا۔ ان کی بہت بڑی فضیلت علماء کرام نے کتابوں میں نقل کی ہے۔ اسی طرح نیکی کا ماحول ان دنوں میں بڑھانا چاہیے۔ اسی طرح اگر حاجیوں سے موافقت کرتے کوئی آدمی حجامت نہیں بنواتا اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن ایک مسئلہ بھی ساتھ سن لیں، بعض بندے سمجھتے ہیں اگر ذی الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد ناخن اتروا لیں، حجامت بنوا لیں تو شاید ہماری قربانی میں کوئی فرق آئے گا۔ قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مستحب عمل کریں گے، حاجیوں کی موافقت ہوگی، ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے، قربانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے ان ایام میں بطور خاص رجوع اللہ کی، اللہ کی جانب اپنے دل کی توجہ کرنے کی۔ اللہ ہمیں بھی حاجیوں پر نازل ہونے والی برکتوں کا فیضان عطا فرمائے، اور اس مہینے کی بھی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔